تین دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائے، ان کے فوائد، ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی، ہمارے دن رات کی شد ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اندھا نہیں ہوگا، کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے اور پندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد جیسے کہ تسبیح خانے میں اس کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، بولوں اور جذبوں میں آ جائے اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آقا کا فرمان ہے، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گئے، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا، لگا میرے لیے کھائے کوئی اور۔ سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا۔ یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں، ایک تو بیماریوں سے حفاظت، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت، ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں، اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگاتے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو بخش دیں گے۔ ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ تو کون سی دعا پڑھنی آج کے بعد؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کیا پڑھنا؟ یہ دعا روزانہ کو اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عادت اور عبادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ، نفع اور بہت زیادہ۔ ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، اپنی ذات کے لیے اکیلے پڑھیں تو اللہم اجرنی من النار، اگر مجمع کے لیے اکٹھا پڑھیں تو اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ جس شخص آپ ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہو تو کسی سے بات کرنے سے قبل اللہم اجرنا من النار
اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، پڑھ لیں تو فرمایا اگر اس دن اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچائے گا۔ اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، مغرب کی نماز کے بعد، تو اللہ پاک اگر اس کو موت آ گئی تو اسی رات اس کو اللہ پاک آگ سے بچائیں گے، آگ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تم فجر کی نماز پڑھو فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا۔ یہ دعا بخار کا بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑتا ہو۔ یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ یہ دعا غصے کا علاج ہے۔ یہ دعا جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، جو نیکی سے ہٹاتے ہوں، اس کا علاج ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ بہت طاقتور علاج ہے۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، جو بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو، جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو، جیسے رات ایک شخص کہنے لگے کہ مجھے گرمی میں سے خوف آتا ہے، سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں، ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین کی۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دے۔ اس پہ 100% یقین۔ یہ سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں، لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں، لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیے،
اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں میں نے دعا کون سی مانگی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت ایک۔ دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا وجہ، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کر، یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی، سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز، تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دے۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہے، ہمارا سودا گھاٹے کا سودا، ایمان ہی نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگ۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، از انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص اس چیز کے سے متعجب ہو کر
सुने, गौर से सुने। उन्होंने फरमाया, लोगों सुनते हो, जो किसी शय से मुताज्जब होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह हर हर्फ के मुकाबले में एक एक दरख्त पैदा कर देते हैं जिसके इतने पत्ते होते हैं जितनी दुनिया में दिन, और हर पत्ता उसकी क़यामत तक के लिए उसके लिए मकसद करता है और तस्बीह पढ़ता है। मुताज्जब हुआ, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, अच्छा फला जीत गया, वाह ला इलाहा, फला हार गया, अच्छा फला बंदे के साथ ये हुआ, फला वाकया ये हुआ। मुताज्जिब हो के क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना सा लफ्ज पढ़ा, और इतने से लफ्ज पढ़ने पे अब वादे सोचे, क्या वादे हैं, मैं कि अल्लाह हर हर्फ के बदले में, अब ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इसके जितने हर्फ हैं आप गिन ले, हर हर्फ के बदले में अल्लाह क्या करता है, एक दरख्त पैदा करता है, और उसके पत्ते कितने हैं, तो मालूम हुआ कि दरख्त कितना बड़ा है, बड़ा होगा तो इतने पत्ते होंगे, जितने पत्ते जितने दुनिया में दिन, जब से ये दुनिया बनी है कितने दिन होंगे, साल में 365 दिन है, दुनिया बने को कितने लाख साल कहते हैं, कोई 5 कहते हैं लाख साल, कोई 6 साल कहता है, कोई लाख, पता नहीं कितने लाख अंदाजे हैं, इतने दिन हैं, खरबों से खरबों नेकियां, खरबों से खरबों नेकियां, उसी वक्त बैठ के यूं समझ लो 1 मिनट में जितने दुनिया में दिन है, और फिर वो दरख्त, आगे सुने, वो दरख्त उसके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत चाहता है, और वो तस्बीह पढ़ता है, और उस तस्बीह का सारा सवाब इसी को जाता है। एक बाबा जी थे, उनकी कौम आलिमान कौम है, आलिमान कहते थे, नाम याद नहीं। मैंने बाबा जी से पूछा, मैं जब बाबा जी कारोबार आके झांबा ये एक मखसूस लफ्ज़ है उनका, मैंने कहा आप क्या कारोबार करते हैं, आके झांबा मारता हूं। झांबा असल में कहते हैं दरख्त का एक बहुत बड़ा लड़ा और शाख हो, उसको जब घसीटेंगे तो उसके साथ पत्ते, चीजें, शाखें, तिनके, बहुत सी चीजें इकट्ठी होके, समझिए ना, उसके साथ आती हैं, उसको आप घसीटते जाए, जो कुछ धागा पड़ा है, रस्सी पड़ी है, शापर पड़ा है, लिफाफा पड़ा है, उसी के साथ समेटते आएंगे, तो वो बहुत सी चीजें साथ ले आता है। मैंने उससे पूछा कारोबार क्या है, कह रहा बस मैं झांबा बरेना, बात वालों ने बात, वो झांबा क्या था, वो 3 चीजें बेचता था, बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक। दांतन नहीं होता ये खवातीन, उसके गले में होता था, साथ एक कटर होता था, एक वो बेचता था, दूसरा इतर होता था जिसको बारे कहता कपड़ा फट वजे खुशबू ना वजे, उसके बारे में अल्फाज थे, कपड़ा फट जाए खुशबू ना जाए। तीसरा कुछ सुरमा था, वो बेचता था, शहर के एक दरवाजे, एक बाजार के चलते फिरते ऐसे, उसको वो झांबा कहता था। वो कहता था बस थोड़ी देर काम करता हूँ, रोजी बन जाती है, मैं आता हूँ। ये एक दफा जब कलमा पड़ा, इस पे इतना बड़ा झांबा लगा, मुताज्जिब होकर, ताज्जुब में आके ऐसी ताज्जुब, अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जा तेरे हर हर्फ के बदले, ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अल्फाज हैं भाई? 12 तकरीबन कह रहे हैं आप, कोई मुझे 100% बताए। 12, अगर 12 भी है तो एक 12 पे हर हर्फ पे कितने दरख्त? एक दरख्त। और दरख्त कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसके पत्ते इतने हैं जितने कायनात के दिन हैं। अदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। 12 इसके हर्फ हैं। तो आपने तो बैठे बैठे कमाई कर ली। ये मोमिनाना मिजाज है। मोमिन चलते चलते अपनी आखिरत की कमाई करता जाता है, चलते चलते अपनी आखिरत, अपनी दुनिया। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा, जितनी इसके लिए दरख्त पत्ते तस्बीह करेंगे उतना इसकी नेकियों में इजाफा होगा, और जितना नेकियों में इजाफा होगा उसकी रहमतों के ये नूर में आता जाएगा, और जितना नूर में आता जाएगा उसकी बलाएं, आफतें, मुसीबतें टलती जाएंगी। और जिन बलाओं, आफतों, मुसीबतों को जादू, जिन्नात, नजरे बद, बीमारियां, तकलीफें, हादसात, गलियां बंद होना, राहें बंद होना, रिस्क बंद होना, सेहत बंद होना, मुश्किल, ये सब ऐसी टलती और कटती और हटती जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। फरमाया कि एक शख्स ने अरफात में वकूफ किया, उसके हाथ में 7 कंकरियां थी। उसने कंकरियों से मुखातिब होकर कहा, ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह रहो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने हाथ से उन्हें फेंक दिया। उस रात देखता है कि क़यामत कायम है, उसके गुनाह नेकियों से ज्यादा हैं,
اور پر خدا نے اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا، لیکن دیکھا تو ان کنکریوں نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ سارے دوزخ کے محافظ کارکن جمع ہو گئے ایک پتھر کو ہٹانے پہ، پر وہ کنکریوں کا پتھر اتنا بڑا پتھر بن گیا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، اور عاجز آ گئے۔ پھر لوگ اس کو عرش کے نیچے تک پکڑ کر لے گئے، یہ پتھر بھی سفارش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر آخر اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا، تو پھر یہ سارے پتھر جنت کے دروازوں میں آگے جا پہنچے، اور ہر پتھر کہنے لگا اے اللہ میری طرف سے اس کو جنت میں داخل کر۔ ہر پتھر سفارشی بن گیا ہے کہ جو بندہ سارا دن ذکر کرتا ہے، جو درخت ہوتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا، پہاڑ ہے وہ گواہی دے گا، پتھر ہے وہ گواہی دے گا، زمین ہے وہ گواہی دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ وہ پہاڑ جھومتا ہے، وہ جگہ جھومتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے، اور دوسرے پہاڑوں دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے کہ مجھ پہ وہ بندہ آیا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، چیونٹیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے سانپ مچھلو مچھلیاں اس کی منتیں کرتی ہیں اللہ کو یاد کر لے ورنہ عذاب آئے گا، عذاب میں جہاں تو رگڑا جائے گا وہاں ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے، اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا۔ چلتے چلتے نا دو راہیں آ گئے، دو راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستہ۔ انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہیں مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی انہیں۔ اچھا اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ورس تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا، رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آ کے اس کو مار دیا،
اور اس کو ختم کر دیا، اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں۔ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہے اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہے، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی بھی تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کے دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ یہ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے، ایک کال آئی ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں، اور فرشتے ان روزے داروں